السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو باتیں میں ابھی آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ بہت زیادہ اہم ہے، خاص طور پر ان بچوں کے لیے، ان نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے جو کسی بھی مدرسے میں علم حاصل کر رہے ہوں، چاہے وہ ہمارے مدرسے میں یا کسی بھی مدرسے میں وہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے عنوان سے یہ معلوم ہو گیا ہوگا کس بارے میں یہ بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ یوں تو سورہ یوسف کی بہت ساری فضیلتیں اور حکمتیں علماء نے، مفسرین نے بیان کی ہیں، لیکن آج اس ویڈیو میں ان دو واقعات کی طرف جو ہے آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور ان دو واقعات سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، اور موجودہ وقت میں جو پوری دنیا کا اور خاص طور پہ اس ملک کا جو حال ہے اس میں سورہ یوسف ہماری کس طریقے سے رہنمائی کرتا ہے، اس کے بارے میں دو باتیں انشاءاللہ میں آپ سب کے سامنے جو ہے وہ بیان کروں گا۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، جن کا نام عام طور پہ زلیخا بتایا جاتا ہے تفسیر کی کتابوں میں، تو میں بھی زلیخا لفظ کا استعمال کرتا ہوں صرف پہچان کے لیے، نام کے پیچھے پڑنا مقصد نہیں کہ صحیح نام کیا ہے، غلط نام کیا ہے، صرف ایک پہچان ہو جائے تو میں زلیخا ہی لفظ استعمال کروں گا۔ ان کے بارے میں جب یہ مصر میں یہ پوری اس شہر میں پوری بات جب یہ پھیل گئی کہ اتنی بڑے مقام والی، مرتبے والی ہو کر، اور یہ جو ہے وہ ایک غلام سے عشق کرنے لگی، اتنے حقیر، اتنے لو لیول کے اپنے حکام کرنے والے غلام سے اس کو عشق ہو گیا، محبت ہو گیا، تو اس پر بہت طرح طرح کی باتیں اس کے پیٹھ پیچھے جو ہے وہ شروع ہونے لگی۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ہماری کوئی برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو ہمارے طرف اٹھنے والی جو نگاہیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ الگ ہو جاتی ہیں، لیکن وہاں پر جو زلیخا ہے وہ اتنے اونچے مقام پر تھی، اتنا زیادہ پاور تھا ان کو، طاقت کے ذریعے بھی وہ سب کے زبان کو وہ خاموش کروا سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایک طریقہ اپنایا کہ سبھی عورتیں، عام طور پہ عورتیں ہی اس بات کو پہلے اچھال رہی تھیں، ساری عورتوں کو انہوں نے دعوت دی، جو ان کے اپنے دوستوں میں، جان پہچانوں میں، یا ان کے مرتبے مقام کے مطابق جو لوگ ان کے ساتھ تھے، ان سب کو دعوت دی۔ اور جب دعوت دے دی، سارے لوگ اس مجلس میں بیٹھ گئے، ساری عورتیں، تب وہاں سے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے گزارا۔ تو جب اس مجمع میں، اس مجلس میں یوسف علیہ السلام داخل ہوئے تو بہت ساری عورتیں ایسی تھیں جو ان کے عشق میں آ کر کے اپنا ہاتھ تک کاٹ بیٹھتی ہیں۔ تو وہ ایک تعبیر ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ کتنی زیادہ گم ہو گئی ان کی محبت میں سارے لوگ۔ اس پورے واقعہ کو آپ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، میں نے تو آپ کو پوری تفصیل بھی نہیں بتائی ہے، لیکن چونکہ اس واقعے سے مجھے جو بتانا ہے وہ یہ کہ جب زلیخا پر الزام لگ رہے تھے کہ یہ کتنی لوگ کردار کی ہو گئی ہے کہ اس کو ایک غلام سے عشق ہو گیا، تو زلیخا نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا، اپنی زبان کا جو ہے وہ استعمال نہیں کیا، خوب بول نہیں بولے، بلکہ جس محبت میں وہ گرفتار تھی اس محبوب کو سامنے لا کر رکھ دیا کہ تم دیکھ لو خود سے کہ میرا محبت میں پڑ جانا غلطی ہے یا سامنے والا ہے ہی ایسا کہ جو اس کو دیکھتا ہے اس کو اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اور ویسا ہی وہ ہوا۔ جب یوسف علیہ السلام مجمع میں آئے تو ساری عورتیں ان کی محبت میں اچانک سے گرفتار ہو گئی، سب کو وہ پسند آنے لگے، بھانے لگے، اور یہاں تک قرآن میں تو تعبیر بھی استعمال کیا کہ یہ کوئی آدمی نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ اس واقعے سے مجھے یہ سمجھانا ہے کہ آج کے دور میں جہاں اسلام پر بہت ساری باتیں اسلام کے خلاف بولی جاتی ہیں، نبی کے خلاف بولی جاتی ہے، قرآن کے خلاف بولی جاتی ہے، اس دور میں اسلام کو سب سے آسان انداز میں پیش کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ جس طریقے سے زلیخا نے کو جس سے محبت تھی اس نے سامنے رکھا، اور سب لوگ کے سامنے جب یوسف علیہ السلام آ گئے تو سب کو ان سے محبت ہو گئی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں، اسلام پر عمل کرتے ہیں، اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو جو لوگ نہیں جانتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو نہیں سمجھا ہے، پڑھا ہے، ان کے کردار کو نہیں دیکھا، ان کی تعلیمات کو نہیں سمجھا ہے، وہ جب الزام لگاتے ہیں
تو ہمارے لیے بھی سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کے سامنے ان پیغامات سے ان کو تعارف کرا دیں۔ تو اسلام پر جتنے الزامات لگ رہے ہیں، جتنی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، جتنی باتیں اٹھ رہی ہیں، مسلمانوں پر جتنی باتیں اٹھ رہی ہیں، ان سب کا سب سے آسان جو جواب ہے وہ جواب یہ ہے کہ ہم خود ان کے سامنے اسلام کو پیش کر دیں۔ جب ہم ان کے سامنے اسلام کو پیش کر دیں گے تو اسلام ہے ہی ایسی چیز کہ جب اسلام کی اصل خوبصورتی لوگوں کے سامنے نظر آتی ہے تو وہ اسلام کو اپنا ہی لیتا ہے، اسلام کو اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے، چاہے وہ اسلام عقیدے میں آئے یا نہ آئے، لیکن اسلامی تعلیمات سے وہ متاثر ضرور ہو جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو ہی لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ لو مجھے جس سے محبت ہے تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، تانے کس رہے ہو، تو دیکھ لو کہ میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ ہے ہی ایسا، اس کو سب سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ ہے کہ آج ہم کو اگر اسلام کے ماننے کی وجہ سے بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں ہم کو، تو ہم بھی ان کے سامنے لے کر اسلام کو ہی پیش کر دیں کہ دیکھو اسی اسلام کو ماننے کے لیے تم ہم پر یہ ساری باتیں کہتے ہو، تو دیکھ لو کہ اسلام ہے ہی ایسا کہ جو اس کو سمجھتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہے، اور یہ چیزیں تب ہمارے اندر آئیں گی جب واقعی میں ہم خود اسلام سے سچے دل سے محبت کرتے ہوں گے۔ اگر ہمارے اندر اسلام کی حقیقی محبت نہیں ہوگی تو ہم کسی کو اسلام کی خوبصورتی دکھا بھی نہیں پائیں۔ اگر ہم اپنی آنکھوں سے اسلام کی خوبصورتی نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ہم دوسروں کے سامنے اسلام کی خوبصورتی بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جو سب سے پہلا پیغام ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنے اندر اسلام کی خوبصورتی کو اپنائیے، خود اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیے۔ ہماری زندگی کا 24 گھنٹے کی زندگی ایسی ہو جائے کہ جس زندگی کو کوئی دوسرا دیکھے تو کہے کہ یہ بالکل الگ زندگی جی رہا ہے۔ راستے میں چلیں تو چلنے کا ہمارا طریقہ ایسا ہو کہ اچانک سے لوگوں کو مجبور ہو جائے سوچنے پر کہ یہ اس طرح کیوں چل رہا ہے، یہ راستے میں نگاہ کیوں نیچے رکھ رہا ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے لیے سب سے زیادہ جو ضرورت ہے آج اس دور میں وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی خوبصورتی کو خود پہچانیں، اور جب ہم اسلام کی خوبصورتی کو پہچان لیں تو اسی خوبصورت اسلام کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسلام زبردستی کوئی قبول نہیں کرتا ہے، نہ کروایا جاتا ہے۔ آپ نے اسلام کو اگر اپنایا ہے مان کر کے، سمجھ کر کے، اس کی خوبصورتی کو پسند، دیکھو خوبصورت چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو چیز خوبصورت ہوتی ہے وہ ہر ایک کو خوبصورت لگتی ہے، چاہے اس سے اس کو تعلق ہو یا نہ ہو، اگر وہ خوبصورت ہے تو سب کو خوبصورت لگے گی۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے اس کو ہم بہتر نہیں کہہ رہے ہیں، اسلام ہے ہی اتنا بہتر کہ اگر ہم اس کی خوبصورتی کو پہچان لیں تو دوسروں کے سامنے اسلام کی اس خوبصورتی کو رکھتے ہی دوسرے بھی متاثر ہو جائیں گے۔ تو پھر جو ہم پر یہ الزام لگتے ہیں کہ مسلمان دیوانے ہو گئے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ خود اس محبت میں گرفتار ہو کر جو ہم پر الزام لگاتے ہیں وہ خود ویسے ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز جو مجھے بتانی ہے جو زیادہ اہم ہے ابھی کے دور کے لیے، وہ یہ کہ مصر کے اندر جب سوکھا پڑنے والا تھا تو اس سے پہلے بادشاہ کو ایک خواب دکھا دیا گیا، اور بادشاہ کو جو خواب دکھایا گیا وہ بالکل عجیب و غریب، اور اس کی تعبیر صرف یوسف علیہ السلام جانتے تھے۔ یوسف علیہ السلام سے جب تعبیر پوچھا گیا تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتائی، خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ساتھ ساتھ سولوشن بھی دیا کہ اس جو پریشانی ہے اس سے بچا کیسے جائے۔ اور جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس نے پریشانی بھی بتا دی، پریشانی کا حل بھی بتا دیا، تو بادشاہ نے ان کو رہا کیا، اپنے پاس بلایا۔ رہا کرنے میں بھی پھر وہ ایک مقدمہ چلا کہ یہ بری ہیں یا نہیں، پھر بات واضح ہو گئی کہ ہاں یہ بے گناہ تھے، ان کو بے وجہ ڈالا گیا جیل میں، پاور کا غلط استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد جب وہ بادشاہ کے سامنے آ گئے تو وہاں پر ایک عجیب و غریب بات تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہے کہ بادشاہ نے یہاں تک ان سے کہا کہ راجہ ہونے کا، بادشاہیت کا جو مہر ہے وہ تو میرا رہے گا، لیکن پورا جو نظام ہے وہ اب آپ دیکھیں گے۔
اور وہاں یوسف علیہ السلام کی 2 صفات بیان کیے گئے جس کی وجہ سے ان کو خزائن الارض جو ہے وہ ان کو دیا گیا. ایک تھا علیم کا اور ایک تھا حفیظ کا. ابھی جس دور میں ہم جی رہے ہیں دنیا میں یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے، کوئی بہت بڑی تبدیلی اللہ کی طرف سے آنے والی ہوتی ہے، تو ایک عالمی پریشانی چھا جاتی ہے جس سے دنیا کا ہر انسان، ہر فرد یا ہر ملک جو ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے میں متاثر ہو جاتا ہے. تو وہ ایک علامت ہوتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ پوری دنیا میں اب ایک نئے سرے سے نظام کی تبدیلی کا جو دور ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اب دیکھیں جس طریقے سے بارش آتی ہے تو بارش کے آنے سے پہلے ہوا جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہے، ہوا یا تو ٹھہر جاتی ہے، موسم گرم ہو جاتا ہے. تو اس سے جو تجربے کار لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے لمبا وقت گزارا ہے اس ماحول میں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے. موسم کے بدلنے سے پہلے، ٹھنڈے کی موسم آنے سے پہلے ہم سب تیاری کر لیتے ہیں کہ سویٹر، جیکٹ، کمبل ساری چیزیں نکال لیتے ہیں کیونکہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹھنڈ میں ان چیزوں کی ضرورت ہونے والی ہے. تو موسم جب بدلتا ہے تو موسم کے بدلنے سے پہلے اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں. ان اثرات کو دیکھ کر کے اس موسم میں رہنے والے لوگ آنے والے موسم کی تیاری پہلے کر لیتے ہیں. یعنی ٹھنڈی کی موسم آنے سے پہلے لوگ اپنے سویٹر، جیکٹ کو نکال کر تیار کر لیتے ہیں کیونکہ وہ پتہ ہوتا ہے کہ جب ٹھنڈ آ جائے گا تو شاید ٹھنڈ اتنا موقع بھی نہ دے کہ ہم نئے سرے سے جیکٹ، کمبل وغیرہ تیار کر پائیں. بارش کے آنے سے پہلے لوگ چھاتے کا تیار کر لیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ بارش آ جائے گی تو جب تک ہم چھاتا لانے یا خریدنے جائیں گے تب تک ہم بھیگ چکے ہوں گے، تو پہلے سے وہ تیار کر کے رکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب پوری دنیا کا ماحول بدلتا ہے تو ماحول بدلنے سے، نظام بدلنے سے پہلے اس کے کچھ اثرات ظاہر ہوتے ہیں. تو جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ ان اثرات کو دیکھ کر دنیا اور تاریخ کی روشنی میں وہ اس چیز کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اب یہ دنیا اور کا جو رخ ہے وہ کس طرف نکل پڑا ہے اور اس کے مطابق وہ تیاری کرتے ہیں. ابھی جو دور ہے اس میں پوری دنیا میں بہت ساری مختلف قسم کی پریشانیاں آ رہی ہیں. کچھ پریشانیاں ظاہر کر پاتی ہے گورنمنٹ اور حکومتیں، کچھ پریشانیاں وہ ظاہر نہیں کر پاتی ہے اپنی ذاتی فائدے کی وجہ سے. لیکن پریشانیاں بہرحال ہر ملک میں، ہر حکومت میں کہیں نہ کہیں کسی درجے میں ہے. ابھی کے دور میں ایک دور ایسا آئے گا کہ آپ دیکھیں کہ وہ بادشاہ ہر طرف سے پریشان ہو کر ایک قیدی کے پاس، یوسف علیہ السلام ایک بے گناہ تھے لیکن بہرحال اس کی نظر میں قیدی ہی تھے، ان کے پاس جا کر اس کو وہ خواب کا جو تعبیر ہے، اس کا جو پورا سچویشن ہے، ایک پورا فل پروف پلان ملا جس سے اس پریشانی سے، عالمی جو وبا تھا اس سے وہ بچ سکتے تھے. ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے اس دور میں بھی ایسے حالات آئیں گے کہ ہماری طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھیں گی کہ ہم اب کوئی سولوشن لوگوں کے پاس دے سکے، کوئی حل اس تمام مسائل کا، جو عالمی مشکلات ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کا کچھ حل ہم، کوئی علاج ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. اور یہ شروع سے ہوا ہے جب اکانومیکل چینج ہو رہے تھے اور ایک الگ الگ جھکاؤ ہو رہا تھا. ایک طرف وہ لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے، جو کارل مارکس کا جو تھاٹ تھا اقتصادیات پر، مالیات پر، وہ مجبوراً لوگوں نے اپنایا تھا کیونکہ اس سے پہلے جو مالیات کا نظام تھا وہ بالکل الگ تھا. اس سے جب لوگ پریشان ہو گئے تو اس کے بعد لوگوں نے کارل مارکس کا جو تھاٹس تھا اس کو اپنا کر عمل کیا، اور اس کے بعد بھی لوگ اس سے بھی پریشان ہو گئے تو واپس پھر اسی پرانے والی اکانومی سسٹم جو تھا اس پر وہ چلے گئے. اگر ہم ایسا کر پاتے کہ ہم اس زمانے میں جب پوری دنیا پریشان تھی کہ کس مالیت نظام کو اپنایا جائے، کس اکانومک سسٹم کو اپنایا جائے، اس وقت اگر ہم نے اسلامک اکانومی سسٹم کو انٹروڈیوس کر دیا ہوتا لوگوں کے سامنے تو وہ ہمارے لیے وہ ایک سولوشن ہوتا لوگوں کے پریشانی کا، ان کے مشکلوں کا. لیکن اس وقت ہم کو یہ موقع ملا لیکن ہم فیل ہو گئے. پھر دھیرے دھیرے وہ موقع ہم تک واپس آنے والا ہے جس موقع میں پھر لوگوں کی نگاہیں ہماری طرف اٹھیں گی کہ ہم کوئی سولوشن پیش کر پائیں کرائمز کی، پاورٹی کی،
جو بیروزگاری ہے، انمپلائمنٹ ہے، جو غریبی ہے، جو مالی اکانومک سسٹم ہے، ان تمام چیزوں میں ہم کوئی سولوشن پیش کر پائیں. یہ آئے گا یہ وقت انشاءاللہ، اور یہ بہت جلد یہ وقت آنے والا ہے، چونکہ پوری تاریخ اس چیز کا گواہ ہے کہ جب انسان اپنی ذاتی اپنے دماغ سے بنائے ہوئے قانون سے جب ہار جاتا ہے تو وہ مذہبی قانون کو اپناتا ہے. اور دنیا نے ہر مذہبی قانون کو اپنا کر ایک تجربہ کر لیا ہے، اور ہر مذہبی قانون میں اس میں بہت ساری خرابیاں آئی ہیں، اس لیے کہ دنیا میں اسلام کو چھوڑ کر جتنے بھی مذہبی قانون ہیں وہ کہیں نہ کہیں مینوپولیٹڈ ہیں اور ذاتی غرض یا کسی ایک چیز کی طرف جھکاؤ رکھ کر کے بنائے گئے ہیں. اسلام نے ایک اعتدال والا پورا سسٹم بنا کر دیا ہے. تو یہ بہت جلد انشاءاللہ یہ چیز ہوگا کہ انسان کی پوری انسانیت کو پھر ایک نئے سرے سے ایک پورے نئے پلان کے ساتھ دنیا میں پھر جینے کے لیے ضرورت پڑے گی. اور اس ضرورت کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو طالب علم ہیں اس سولوشن کو پرووائڈ کرنے کے لیے، اس مسئلے کے حل کو بتانے کے لیے ہم اپنے اندر علم کو جمع کر کے رکھیں. تو جو دو صفتیں بتائی گئیں حفیظ اور علیم کا، اس کو اگر میں آج کے دور میں تشریح کروں تو وہ آپ یوں ایسے مان لیجئے کہ ایک طرف جہاں ہم کو دنیا کے مسائل بھی معلوم ہو، وہیں دوسری طرف شریعت کے جو حدود ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہو. یعنی ہمارے اندر تقوی، اخلاص، ہمارے اندر سمجھداری، ایمانداری، یہ ساری چیزیں بھی ہوں، شریعت بھی ہو، ہمارے اندر اللہ کا خوف بھی ہو کہ ہم خیانت نہ کرے، ہم جھوٹ نہ بولے، ہم چوری نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، وعدہ خلافی نہ کرے، ہماری نگاہیں غلط نہ ہو، دل کے جذبات ہمارے غلط نہ ہو. تو یہ تمام چیزیں حفیظ کے اندر آ جائیں گی. اور علیم کے اندر آئیں گی کہ ہم جانکار بھی ہیں، ہم پرابلم کو سمجھ بھی پا رہے ہیں اور اس پرابلم کے اکارڈنگ اسلام سے ہم سولوشن بھی پیش کر پا رہے ہیں. اگر یہ دو صفت آج ہمارے طلبہ کے اندر آ جائیں گی تو آگے چل کر ہم ان دو صفات کے ذریعے لوگوں اپنے اچھے کردار اور اپنے اچھے علم کے ذریعے انسانیت کی بہت زیادہ خدمت ہم کر پائیں. تو جو پورے واقعات کا جو میرا خلاصہ ہے وہ دو باتیں ہیں جو ہم کو اپنے اندر لانی چاہیے. ایک تو یہ کہ ہمارے اندر ہم خود پہلے اسلام کی خوبصورتی کو اچھے سے ہم پہچان جائیں اور دوسروں تک اسلام کی خوبصورتی کو ہم لے کر جائیں. اور دوسرا یہ کہ خود اپنے اندر ہم اتنی زیادہ تقوی اختیار کر لیں، اتنا زیادہ علم اپنے اندر لائیں، شریعت کی بھی ہم کو سمجھ ہو، دنیا کی بھی ہم کو سمجھ ہو، اور اس کے مطابق ہم لوگوں کو اسلام کے ذریعے سولوشن پیش کر پائیں. آج کے دور میں بہت افسوس ہے اس چیز کا کہ ہم لوگوں کو اسلام کے ذریعے سولوشن نہیں دے رہے ہیں، اسلام کے ذریعے ان کو پریشانیاں دے رہے ہیں. اور یہ بہت غلط نقصان. آپ دیکھیں کتنی زیادہ مسائلوں میں ملجھا دیتے ہیں. کوئی انسان بے نمازی تھا، کوئی نوجوان بے نمازی ہے اور اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی. ایک دن دل کیا کہ چلو نماز پڑھ لے. اب وہ مسجد میں گیا تو دو الگ الگ گروہوں کے لوگوں نے پکڑ لیا، تم ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو تو تم غلط کر رہے ہو، تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو تم غلط کرو گے. ایک بے نمازی نماز پڑھنے گیا اور ہم نے اس کے سامنے اسلام کی اور روایتوں کے ذریعے مشکل کھڑی کر دی کہ اب وہ نماز پڑھنے گیا تھا، اب ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں اس طرح نماز پڑھو، ایک کہہ رہا ہے اس طرح نماز پڑھو. ایک انسان پہلے مورتی پوجتا تھا، اب وہ اسلام میں داخل ہو گیا، مورتی پوجنا چھوڑ دیا. تو اب پھر اس کو ہم سمجھا رہے ہیں تمہارا عقیدہ غلط، تم یہ کر رہے ہو، تم یہ نہیں کرو، تم اس علماء کے ساتھ جڑے ہوئے وہ غلط ہے، تم اس علماء کے ساتھ جڑ جاؤ. تو یہ تمام چیزیں جو ہم کریں گے یہ لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کر دے گا. ہم ان چیزوں میں ہم نہیں پڑھ رہے ہیں کون غلط کون صحیح، اس کا یہ بہت ضروری چیز ہے. ہر ایک چیز کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اب ہر زمانے میں ایک خاص قسم کی ضرورت ہوتی ہے. اس زمانے کی جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا کردار بہتر ہو، اسلام کی صحیح سمجھ ہمارے اندر ہو، اور لوگوں کو اسلام کے ذریعے ان کو دوا پہنچایا کرے. ان کا جو درد ہے، ان کی جو تکلیف ہے، اس کو اسلام کے ذریعے ان کو ہم حل دیا کرے. اسلام کو ان کے سامنے اتنا پیچیدہ اور مشکل کر کے نہ رکھ دے وہ اسلام کو کبھی پڑھ ہی نہ پائے. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، غالباً شاید پہلے بھی میں نے بتایا. یہ چھوٹا سا واقعہ یہ بتا کر کے میں بات کو ختم کر دوں گا. جاپان میں
ایک ساتھی گئے یہاں انڈیا سے جاپان میں، وہاں کالج میں پڑھنے کے لیے۔ ایئرپورٹ سے جب اترے تو جاپان میں جو ملنے کا اپنا طریقہ ہے وہ ہے کہ وہ گردن جھکا کر کے تھوڑا اس طریقے سے جھکا کر کے استقبال کرتے ہیں۔ تو جب یہ گئے، اب شاید جاپان کا واقعہ ہے یا چین کا، اس میں کنفیوژن ہے مجھے، میں صحیح سے سن نہیں پایا ان کی وہ باتیں۔ بہرحال جگہ سے مراد نہیں ہے، اس واقعے کے جو تعلیم ہے وہ اصل ہے۔ تو وہاں جب وہ پہنچے تو ٹیکسی والے نے استقبال بھی کیا، ٹیکسی والے بھی انہوں نے بتایا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ ٹیکسی والے نے کہا اچھا بیٹھیں، آپ بیٹھایا ان کو، میٹر کو آن کیا جیسے ٹیکسی میں میٹر ہوتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد ٹیکسی والے نے میٹر کو بند کر دیا۔ میٹر کو بند کر دینے کے بعد وہ بہت دور تک چلا، اور بہت دور تک چلنے کے بعد پھر واپس اس نے میٹر کو آن کر دیا۔ جب یہ نوجوان اپنی منزل تک پہنچا، وہ کالج کے پاس، اس کو چونکہ اتنی اچھی نہیں آ رہی تھی جاپانیز یا جو بھی چائنیز، جو بھی جہاں جس ملک میں وہ گئے ہوں گے، یہ واقعہ میں نے بھی سنا ہے اپنے استاد سے۔ تو وہاں جب وہ پہنچے تو انہوں نے، اس نوجوان نے کہا کہ ذرا آپ اس ٹیکسی والے سے پوچھیے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں ان کو کرایہ تو دینا چاہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے بیچ میں اپنا میٹر بند کر لیا تھا۔ تو میں تو پورے راستے کا کرایہ ان کو دینا چاہ رہا تھا، پر انہوں نے اپنا میٹر بند کر لیا ہے۔ تو میٹر بند کرنے کی وجہ بھی ان سے پوچھ لے، اور جو مکمل کرایہ ہے وہ بھی ان سے آپ پوچھ لیں۔ تو اس ٹیکسی والے نے جواب دیا کہ ان ساتھی کو جہاں جانا تھا، وہاں سے جانے کے لیے مجھے جس راستے سے مڑ کر شارٹ کٹ میں بہت قریب کم وقت میں اور چھوٹے راستہ طے کرتے ہوئے پہنچنا تھا، غلطی سے میں نے وہ اس موڑ پر مڑنا میں بھول گیا۔ تو جب میں اس موڑ پر مڑنا بھول گیا تو وہاں سے میں نے میٹر کو بند کر دیا، اور جب میں واپس اس منزل پہ پہنچ گیا جہاں سے جو جینیون ان کا میٹر لگتا، اگر اس راستے سے ہم جاتے جو چھوٹ گیا، وہاں پر پھر واپس میں نے میٹر آن کر لیا، کیونکہ راستے کا بھول جانا یہ میری غلطی تھی، اور میں اپنی غلطی کے لیے ان سے کرایہ لیتا تو یہ غلط ہوتا۔ اب اس بندے کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ اسلام پہ نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس نے قرآن حدیث نہیں پڑھا ہے، لیکن اس نے اخلاق اس کے اندر ہے، اس کو پتہ ہے صحیح اور غلط چیزیں کیا تھی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، آپ اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے، پوری دنیا نے اسلام کو دو الگ الگ حصوں میں تبدیل کر دیا۔ اسلامی عقائد، عبادات، مسئلے مسائل، حرام حلال، اس کو الگ کر دیا، اور اسلام کے جو معاشرتی احکام تھے اس کو اس نے الگ کیا۔ اسلام کی عبادت کو تو اس نے نہیں اپنایا، لیکن اسلام کی جو دوسری چیزیں ہیں، چاہے وہ معاشرے کے ذریعے ہو، معاشرتی نظام ہو، یا اس کا جو دوسری اور جتنے بھی نظام ہیں اس کو اس نے اپنایا ہے کہیں نہ کہیں کسی درجے میں۔ تو یہ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا حیران ہے واقعی میں اس چیز پر کہ چند لوگ جو مکے سے بھگائے گئے تھے، وہ مدینے کے 10 سال کے مختصر سے وقت میں پوری دنیا کے نظام کو تبدیل کرنے والے کیسے بن گئے تھے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ایک نے، ہر جو ڈیولپڈ کنٹری ہے، جو بہت زیادہ اچھے ملک مانے جاتے ہیں الگ الگ اعتبار سے، چاہے وہ سائنس ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہو، نظام کے اعتبار سے ہو، اس نے کسی نہ کسی درجے میں آ کر اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اور اس کے مطابق اسلام سے وہ باتیں انہوں نے نکالی جو عبادات سے متعلق نہیں تھے، اور اس کے ذریعے وہ بہت آگے بڑھ گئے۔ اور ہم اسلام کے ماننے والے جس کے پاس اسلام کی ساری چیزیں ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ پائے۔ تو ابھی کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پر میرے جو طلبہ پڑھتے ہیں، چاہے آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، جس مدرسے سے تعلق رکھتے ہو، سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے ابھی کہ خود اسلام کی خوبصورتی کو پہچانیے، دوسروں تک اسلام پہنچائیے، اسلام کو حل کے طور پہ پیش کریے، اسلام کو مشکل اور پیچیدگی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش مت کریے، اور اپنے اندر خود تقوی پیدا کریے، دنیا کے نظام کو بھی، پریشانیوں کو سمجھیے، اور اس کا حل اسلام کی روشنی میں ڈھونڈنا شروع کریے۔
ہم کہتے تو ہیں کہ قرآن کے اندر سب کچھ ہے، لیکن ہم شاید فیل ہو جائیں اگر ہم سے ابھی کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ قرآن کے اندر سے غریبی ختم کرنے کا کوئی حل نکال کے دے دیجیے، قرآن کے اندر سے آپ بے روزگاری ختم کرنے کا کوئی حل نکال کے دے دیجیے، تو ہم فیل ہو جائیں گے۔ قرآن کے اندر بغیر سودی نظام، بغیر انٹرسٹ لیس جو نظام ہے اکانومی کا، وہ آپ نکال کے دے دیجیے کہ اگر ہم انٹرسٹ نہیں لے تو کیا دنیا کا مارکیٹ بھی چلے گا؟ ہم نہیں نکال پائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس نہ ہم انٹرسٹ والے اکانومی کو سمجھتے ہیں اور نہ ہم اسلام کے زکوٰۃ سسٹم کو سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ ہمارے لیے ایک عبادت ہے، حالانکہ زکوٰۃ پورا ایک اکانومی سسٹم ہے، ایک پورا نظام ہے اسلام کا۔ ہمارے استاد کہتے تھے بار بار یہ چیزیں کہ جو ابھی کی جو موجودہ اکانومی ہے اس کا مقصد ہے غریبوں کا جو بچا کھچا پیسہ ہے وہ بینک میں لے کر بینک کے ذریعے امیروں کو دے دیا کرو، اور امیر ہو جائے، اور غریب کا پیسے سے امیر ہو جائے اور غریب بالکل غریب ہی رہ جائے۔ اور زکوٰۃ کا جو اکانومی سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ امیروں کا جو بچا ہوا پیسہ ہے وہ لے کے غریبوں کو دے دو تاکہ غریب بھی برابری میں آ جائے۔ تو یہ فرق ہے اسلام کے زکوٰۃ سسٹم میں اور ابھی کے موجودہ اکانومی میں۔ اسلام نے ہمیشہ سکھایا ہے کہ تم دوسروں کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہو، کس حد تک فائدہ پہنچا سکتے ہو، اور جب فائدہ پہنچانے جاؤ تو اس کا عقیدہ مت دیکھو، اس کا ایمان مت دیکھو، اس کا لباس مت دیکھو، انسان ہونے کے ناطے اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو۔ تمہارے پاس زائد سواری ہے تو سامنے والے کو سواری دے دیا کرو، تمہارے پاس کوئی زائد سامان ہے جس کو تم استعمال نہیں کرتے تو سامنے والے کو وہ سامان دے دیا کرو۔ تو جو اہم بات ہے پھر وہی آ گئی کہ خود ہم اسلام کا ایک گہرا علم اپنے اندر رکھیں، اسلام کو بہت اچھے طریقے سے ہم سمجھیں اور اس دنیا کے مسائل کو بھی ہم سمجھیں، کیونکہ انشاءاللہ آج نہ کل پوری دنیا کی نگاہ پھر واپس ایک دفعہ مذہب کے اوپر آئے گی، اسلام کے اوپر آئے گی، اسلام کے ماننے والے پر آئے گی کہ ہم کوئی سولوشن پیش کر پائیں، اور ہم سولوشن یوسف علیہ السلام کی طرح تب پیش کر پائیں گے جب یوسف علیہ السلام کی طرح ہمارے اندر بھی تقویٰ ہوگا، ہمارے اندر بھی وہ سمجھ پیدا ہوگی۔ اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، ہم صرف بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مقصد کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو مقصد بڑے ہونے چاہیے، سوچ بڑی ہونی چاہیے، اور ملک کے انسانیت کی خدمت کیسے کی جائے اپنے علم کے ذریعے، اس کے لیے ہمیشہ جو ہے فکر مند ہونی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو دو باتیں جاتے جاتے میں کہوں گا، ایک تو یہ خود اسلام کی خوبصورتی کو پہچاننا سیکھیے، دوسرا جب اپنے اندر اللہ سے تعلق کو مضبوط کریے، تقویٰ اپنے اندر لائیے، اور اس علم اپنے اندر زیادہ سے زیادہ لائیے، ہر طرح کا علم، تاکہ اچھے انداز میں ہر چیز کو آپ سمجھ سکے اور اس کے مطابق جو ہے وہ حل آپ پیش کر سکیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں جو بات ہے وہ کہوں کہ میں کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، کوئی باتیں میں نے ایسی کہہ دی ہوں جو غلط ہو، مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، تو آپ اس کے لیے مجھے معاف کر دیں گے، میری تنبیہ کر دیں گے، اور جو باتیں آپ کو درست لگی ہو، صحیح لگی ہو، اس پر آپ عمل بھی کریے اور اپنے لوگوں تک اس کو پہنچائیے، شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔